جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم شاپنگ سینٹر میں گروسری کرنے کے لیے آئے تھے۔ سینٹر تو بند ہو چکا تھا لیکن گروسری شاپ ابھی کھلی تھی۔ لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ سارا دن بزی رہے۔ کل انہوں نے ایک ٹور پہ جانا تھا تو اس کی پیکنگ وغیرہ کرتے رہے۔ ان کا اپنی جاب کا بھی ضروری کام تھا جو ویکینڈ سے پہلے ختم کرنا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اپنے سارے کام ختم کر کے آرام سے گروسری کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ اور ان کے کزن سال میں ایک دفعہ یہ ٹور لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے فرینڈ ساتھ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف مردوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ سب مل کے ہر سال وہ ناروے کے ایک نئے شہر کا ٹریول کرتے ہیں جہاں پہ وہ 3 دن تک رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈے ٹائم ہے تو میں بچوں کے لنچ میں ان کے لیے وافل بنانے لگی تھی۔ اس کے لیے میں نے میدا، سوجی اور دلیا لیا اور ساتھ میں انڈے، دودھ، میلٹڈ بٹر اور چینی، نمک، سبز الائچی کا پاؤڈر اور دار چینی کا پاؤڈر لیا۔ یہ وافلز یہاں پہ ویسے تو میدے سے ہی بنتے ہیں لیکن ان کے اندر میں تھوڑی سی سوجی اور تھوڑا دلیا ذرا ہیلدی کرنے کے لیے ڈالتی ہوں۔ ان کے اندر میں نے 2 ڈیسی لیٹر سوجی ڈالی ہے، 1 ڈیسی لیٹر دلیا، ساتھ میں 2 ڈیسی لیٹر کے قریب میدا، ½ ٹی اسپون نمک، 2 ٹیبل اسپون چینی۔ یہ وافلز جہاں پہ بچوں اور بڑوں سبھی کے فیوریٹ ہوتے ہیں، لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بچوں کے لیے خاص کر یہ اچھی چیز ہے کہ جو بچے ملک نہیں پیتے یا انڈا نہیں کھاتے تو اس طرح سے ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ یہ کافی جلدی بن جاتے ہیں، ٹائم کم لیتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو کے انہیں کھا لیتے ہیں۔ سبز الائچی کا پاؤڈر اس کے اندر میں 1 ٹی اسپون کے قریب ڈالوں گی۔ یہ مست ہوتا ہے کیونکہ انڈوں کی تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے تو اس سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پونا لیٹر کے قریب میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑی اندازے سے ڈالی ہیں۔ اگر دودھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو میں اس کے اندر میدا ایڈ کر دیتی ہوں اور اگر بیٹر تھوڑا سا زیادہ تھک ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے اس کو نارمل کر لیتی ہوں۔ ½ ٹی اسپون کے قریب میں میٹھا سوڈا ایڈ کر رہی ہوں اور ½ ٹی اسپون کے قریب بیکنگ پاؤڈر ڈال کے تو اب انہیں بنا لوں گی۔ انہیں کسی چمچ وغیرہ کے ساتھ پھینٹا یا مکس کیا جا سکتا ہے لیکن گرائنڈر کے اندر ذرا اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں۔ 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے میلٹڈ بٹر ڈالا ہے اور 1 ٹی اسپون کے قریب دار چینی پاؤڈر۔ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ مشین میں ڈال کے گرائنڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے زیادہ فلفی بنتے ہیں۔ ان کی اصل ریسیپی میں آدھی فالو کرتی ہوں، آدھی میری خود کی ایجاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ریسیپی کے ساتھ یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں، سب کو بہت پسند آتے ہیں۔ ویسے تو یہ وافل مشین کے اندر بنتے ہیں لیکن اگر وافل مشین نہ بھی ہو تو ان کو پین کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک نان سٹک پین لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگا کے تو اس کا بیٹر تھوڑا سا اوپر ڈال کے روٹی کی طرح پھیلا لیں تو جیسے بالکل پین کیک ہوتے ہیں اس طرح کے بن جاتے ہیں۔ وافل یہاں کی ایک خاص سوغات ہیں، جس طرح پاکستان میں جلیبیاں وغیرہ عام ملتی ہیں اسی طرح یہ ہر دوسری دکان پہ بکتے ہیں۔ جب باہر نکلے ہوں تھوڑی بھوک لگ جائے تو پھر ایک دم سے لوگ انہیں لے کے کھا لیتے ہیں۔ یہ سرو ہوتے ہیں کریم، جیم اور براؤن چیز کے ساتھ۔ براؤن چیز بھی صرف ناروے میں بنتا ہے، یہاں کی وہ بھی اسپیشلٹی ہے۔ ان سب چیزوں کو 3 سے 4 منٹ مکس کرنا ہے۔ اتنی دیر میں یہ بہت ہی اچھی طرح سے ساری چیزیں بلینڈ ہو جاتی ہیں۔ جب ساری چیزیں مکس ہو جائیں تو پھر انہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنی کوانٹٹی سے میں نے چیزیں ڈالی تھی الحمدللہ وہ بہت پرفیکٹ گئی ہیں۔ ان کی تھکنیس اس طرح کی ہونی چاہیے۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں بنا کے رکھ لوں گی تاکہ جب وہ آئیں تو پھر انہیں گرم گرم بنا دوں گی۔ جتنی دیر انہیں ریسٹ پہ چھوڑنا ہے اتنی دیر میں ڈنر کی تیاری کر لوں گی۔ ڈنر میں آلو گوشت کا شوربہ بناؤں گی، ساتھ میں وائٹ چاول بوائل کر لوں گی۔ زیادہ گرمی کا آخری دن تھا، بچے آئیں تو پھر پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں وہ کھیلتے رہتے ہیں جہاں پہ سیدھا سورج پڑتا ہے تو آتے سار وہ شاور لیتے ہیں اور اس کے بعد کھانا وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ کھانے کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو یہاں پہ میں کچھ جو کمنٹس تھے ان کے جواب دے دیتی ہوں۔ کچھ سوال تھے کہ اگر میرے سسرال والے مجھے پسند نہیں تھے کرتے تو میں اتنی دیر ان کے ساتھ کیوں رہی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا ٹرائی کرنا چاہیے، ان لوگوں پہ ثابت کرنا چاہیے کہ جیسی ان کی سوچ ہے میں اس طرح کی نہیں ہوں۔ اگر یہ میرے عمل دیکھیں گے، یہ میرے ساتھ رہیں گے تو یہ بدل جائیں گے، ان کے ذہن بدل جائیں گے۔ دوسرا میری یہ سوچ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اپنی طرف سے اچھائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بہتری آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ وجوہات تھیں جو کافی زیادہ ڈیٹیلز میں ہیں اور میں انہیں اتنی جلدی ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی اب انہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ اب زندگی میں نے یہی سیکھا کہ رہنے دیں، چھوڑ دیں، دے دیں۔ زندگی کا یہ کلیہ یا فارمولہ کہہ لیں کہ میرا تو بہت آزمودہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ یقین مانے اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا
کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے نا تو اس کا بدلہ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جب انصاف کرتا ہے نا تو ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ انصاف کرتے ہیں نا تو ہم سے کمی بیشی رہ جاتی ہے، یا ہم کمی کر دیں گے یا زیادتی کر دیں گے، تو اگر زیادتی کر دیں گے تب بھی ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اگر کمی رہ جائے گی پھر ہمیں شکوہ یا ملال رہتا ہے کہ یہ کرتے تو ایسے ہوتا، وہ کیا تھا تو ایسے نہ ہوتا۔ پھر ہم اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے عدل پہ بھروسہ کر لیں تو یقین ماننے کے زندگی میں وہ رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا فیصلہ اس کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں، تو اس کے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا عدل ہوتا ہے اس کا ہمیں بدلہ مل جاتا ہے، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ بنا کے اس کی بارگاہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھا فیصلہ کرے گا، تو اس کا اللہ تعالیٰ علیحدہ سے ایک اجر دیتا ہے۔ ایک تو بدلہ پورا کر دیتا ہے، دوسرا جو ایک انعام کی شکل میں بدلہ دیتا ہے نا، وہ اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی دیر ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم جلد باز لوگ ہیں، اپنے کاموں یا فیصلوں میں ہم جلدی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہو آج کا آج اور ابھی کا ابھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام اپنی حکمت اور دنائی سے کرنے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے وہ کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک برے بندے کو بھی کافی زیادہ ڈیل دیتا ہے تاکہ شاید وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور یہ مان لے کہ اس نے جو غلط کیا تھا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جس کے ساتھ کیا تھا وہ شاید بندہ بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک دم سزا دے دے تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ یا اللہ میں نے تو ابھی معافی مانگنی تھی، تم سے توبہ کرنی تھی، اور تم نے مجھے اتنی جلدی سزا دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دم سزا دینے والی پالیسی پہ عمل کر لے تو کہہ لیں کہ قیامت والے دن وہ انسان کے الزام کے نیچے آ جائے گا، جو میں نے ابھی بتایا کہ انسان کہے گا کہ میں نے تو ابھی توبہ کرنی، تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تو پھر میں کیسے توبہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ڈیل دیتا ہے نا وہ اسی لیے دیتا ہے کہ تاکہ انسان کل کو اس کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکے۔ جو لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ اجر رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک کی بہت زیادہ آیتیں ہیں جو صبر کے بارے میں ہیں۔ اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ انعام ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کی ایک اتنی بڑی مثال تو ہمیں وہاں سے ملتی ہے نا جو سورہ کوثر ہے۔ کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے اس بات پہ کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بار بار ایک تانے کی شکل میں بولتے تھے کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں تو پھر آپ کا تو نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا تو آل اولاد نہیں چلے گی آگے، تو پھر آپ کا نام کیسے باقی رہے گا۔ تو ان تانوں کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اس کے نبی کو کس چیز پہ تکلیف ہے۔ لوگ جو باتیں جو تانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو پھر ان کے اجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر دی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی، تو تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، اور بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ دیکھ لیں کہ زمانے کی جہالت ابھی تک چلی آ رہی ہے، اور اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد جب کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی پیاری سی کتاب قرآن پاک بھی موجود ہے، تو ہم نہ اس کو کھول کے اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس جو ہمارے باپ دادا اگلے پچھلے گلی محلے والے بتاتے ہیں انہی کی باتوں کو سن کے تو ہم اپنا دین مکمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ انسان کو جو ایک کانٹے کے برابر بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے نا، ایک کانٹا چبھنے کی جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کر جائے تو اس کے لیے سوچیں کہ کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے فیصلے اس کی بارگاہ میں چھوڑنے کی توفیق دے، تاکہ وہ اچھے سے انصاف کر سکے، ہمارے حق میں اچھی سی بہتری کر سکے، ہمارے لیے بہت زیادہ اجر دے سکے۔ اصل میں تو ہم اس کی ادنا سی مخلوق ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے تو ہم تو اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں پائی جانے والی یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے جو مجھے کافی ازردہ بھی کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز اگر کسی انسان کو اچھی عطا ہے نا
جو دوسرے کے پاس نہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی خود کی شکل اچھی ہے نا تو وہ دوسروں کی شکل میں نقص نکالنے شروع کر دیتا ہے کہ اس کا ناک اس طرح کا ہے، اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، اس کا رنگ اس طرح کا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز میں تھوڑا سا قابل ہے تو وہ دوسرے کو سمجھے گا کہ اس سے زیادہ تو بیوقوف ہے ہی کوئی نہیں، مطلب یہ میرے سامنے کیا آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں کما کے 4 پیسے جمع کر لے تو وہ جو غریب ہے اس کو تانے دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، تم ایسے کرتے تو تم ایسے ہو جاتے، تم ویسے کرتے تو ویسے ہو جاتے۔ اس بیچارے نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کتنی کوشش کی ہوگی، کیا کچھ کیا ہوگا، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، پھر بھی اگر اس کے مقدر میں وہ چیزیں نہیں تو دوسرا اس کو تانے دے دے کے ادا کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی لیے مشہور ہے نا کہ اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کے اسی طرح سے آزماتا ہے کہ جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اس کو وہ کس طرح سے لیتا ہے، عاجزی کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا اپنے تکبر کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور جس کو نہیں عطا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ہر وقت کا رونا دھونا ڈال کے بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ جی تو نے مجھے یہ نہیں عطا کیا، تو نے مجھے وہ نہیں دیا۔ ایسی چیزوں کے لیے قرآن پاک میں ایک یہ بھی آیت ہے نا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید وہ تقوی میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ دوسروں کی کسی بھی چیز پہ مذاق ہمیں اس لیے نہیں اڑانا چاہیے کہ شاید اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر بعد عطا کرنا ہو اور ہم سے بھی زیادہ عطا کرنا ہو، تو ہم بندے کے سامنے اس کا مذاق اڑا کے ایک تو بندے کے مجرم ہو گئے اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندر کی جو برائیاں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں کہ وہ بولتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، اس کی تو یہ حرکت اتنی عجیب ہے، میں تو اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو کھلے عام کہہ لیں تو یہ ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، اور انڈائریکٹ کہہ لیں تو یہ ہماری ذہنی بیماریاں ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری ان بیماریوں کو ختم کرے۔ بولنے میں جہاں پر بھی مجھ سے غلطی یا گستاخی ہو تو اس کے لیے معافی کا ٹائم آ گیا۔ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں پیدا کرے۔ دوسروں میں عیب چونے یا نقص نکالنے کی بجائے اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کر سکیں۔ اب ویڈیو کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا، تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔